بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل۔ آج ہم اس اہم عنوان پر بات کریں گے جس کے بارے میں پوری دنیا میں چاہے وہ مسلمز ہوں یا نان مسلمز ہوں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ آخر یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ فلسطین میں مسلمان سینکڑوں برسوں سے آباد ہیں، اور جب حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں غزہ اور بیت المقدس کا یہ حصہ ایک معاہدے کے نتیجے میں آزاد ہوا تو مسلمان اس خطے میں اس عرصے سے آباد ہیں۔ تقریباً 1400 برس گزر چکے ہیں کہ مسلمان اس خطے میں باقاعدہ نہ صرف آباد ہیں بلکہ اس خطے کے حکمران بھی رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 1917 سے قبل مسجد اقصیٰ اور فلسطین پر آٹومن امپائر کی حکومت تھی، اور 1917 میں جب فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اس شکست کے نتیجے میں 1917 میں جنرل ایلن بی بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہوا اور یہ خطہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1917 میں جب فلسطین جنگ عظیم اول کے نتیجے میں آٹومن امپائر کے ہاتھ سے نکل گیا تو لیگ آف نیشنز نے 1922 میں یو کے ایڈمنسٹریشن کے ماتحت فلسطین کے حصے کو کر دیا۔ 1917 میں دو ریاستی حل کی بنیاد دراصل بیلفور ڈیکلیریشن پر ہے جو برٹش مینڈیٹ نے 1917 کی صورت میں پیش کیا، اور بیلفور ڈیکلیریشن میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی: "The establishment in Palestine of a national home for the Jewish people"۔ یعنی 1917 میں یہ بات واضح طور پر بیلفور ڈیکلیریشن میں لکھی گئی کہ فلسطین جو مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کا حصہ ہے، اس کے قلب میں یہودی قوم کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا جائے گا۔ گویا کہ 1917 میں ہی بیلفور ڈیکلیریشن کے ذریعے ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بنیاد کو رکھ دیا گیا۔ ڈیورنگ دا مینڈیٹ فرام 1922 ٹو 1947 یہودی امیگرنٹس نے ایک لارج اسکیل پر خاص طور پر ایسٹرن یورپ سے باقاعدہ اپنے خطوں کو چھوڑ کر بیت المقدس اور فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ 1947 میں جب مسئلہ فلسطین بہت زیادہ زور پکڑ گیا تو یو کے نے باقاعدہ یہ پرابلم یونائٹڈ نیشنز کو سپرد کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کے قیام کے عمل میں آنے سے قبل 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے باقاعدہ طور پر ایک ریزولوشن کو پیش کیا، اور اس ریزولوشن کے ذریعے سے انہوں نے یو کے مینڈیٹ کو ٹرمینیٹ کیا اور پیلسٹائن کو 2 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں پارٹیشن یعنی علیحدہ علیحدہ کیا، ون پیلسٹینین عرب اینڈ ادر جوئش، جبکہ انہوں نے یروشلم کو انٹرنیشنلائزڈ یعنی انٹرنیشنل سٹی بنانے کی ریزولوشن کو پاس کیا۔ 1948 کو اسرائیل کی ناجائز ریاست کا قیام تو عمل میں آ گیا، لیکن فلسطینیوں کی ایک ریاست عمل میں نہیں آ سکی، اور نہ ہی قابض ریاست نے فلسطینیوں کی ریاست کو قبول کیا۔ اسرائیل نے اپنے عربس نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جنگ کی، جس کے نتیجے میں نکبہ وجود میں آیا، اور نکبہ قیامت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس عہد میں مسلمانوں کا کشت و خون کیا گیا، ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ اس دن کو نکبہ کہا جاتا ہے، اور اس دن کی یاد میں فلسطینی ہر سال 15 مئی کو اپنے گھروں کی چابیاں لے کر نکلتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جس ظلم و ستم اور جنگ اور بربریت کے نتیجے میں انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، انہیں ان کے گھروں کی طرف دوبارہ لوٹنے کی اجازت دی جائے۔ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 181 جو 1947 میں منظور کی گئی، اس کے مطابق فلسطین کو ایک علیحدہ عرب ریاست کے طور پر قبول نہیں کیا گیا، اور جنگوں کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ 1967 میں عرب اسرائیل وار ہوئی، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک انکلوڈنگ ایسٹ جیروزلم پر قبضہ کر لیا۔ سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن 242 کے تحت اسرائیل پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے تمام تر مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ دے اور فلسطینیوں کو ان کا حق باقاعدہ دیا جائے، لیکن اسرائیل نے اس طرح کے کسی بھی فلسطینی حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔
1973 کے پرتشدد واقعات کے بعد سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن 338 میں یہ متعین کیا گیا کہ کسی بھی صورت میں اس خطے میں امن کو قائم کیا جائے۔ 1974 کی جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کے اس حق کو دوبارہ تسلیم کیا گیا کہ they have the right to self determination, نیشنل انڈیپینڈنس، سوورینٹی، اور ان کا یہ حق کہ جس انداز سے وہ مصر کے بارڈر پر، جارڈن کے بارڈر پر، غزہ اور ویسٹ بینک میں جس طرح ریفیوجی کیمپس کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، انہیں دوبارہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کی اجازت دی جائے۔ اسرائیل نے ان تمام تر عالمی قرارداد کے باوجود عالمی جنگی قوانین کی نہ صرف خلاف ورزی کی بلکہ مسلسل مسلمانوں کے کشت و خون اور جینوسائیڈ کو جاری رکھا۔ 2018 میں باقاعدہ طور پر عالمی قوانین اور بالخصوص یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے برخلاف اسرائیل نے تل اویو سے یروشلم میں اپنی ایمبیسی کو باضابطہ طور پر منتقل کر دیا اور امریکہ نے اس کے اس حق کو تسلیم بھی کر لیا۔ Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. On December 6, 2017, at my direction, the United States finally and officially recognized Jerusalem as the true capital of Israel. Today we follow through on this recognition and open our embassy in the historic and sacred land of Jerusalem. 7 اکتوبر 2023 سے ہونے والی جنگ، جس میں تقریباً 20,000 سے زائد فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں تقریباً 11,000 صرف وہ معصوم نہتے بچے ہیں جن میں ایک دن کے نوزائیدہ بچوں سے لے کر انڈر 18 ایئرز کے وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں کہ جنہیں نہایت ہی سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اگر آپ نیتن یاہو یا اسرائیل کے آفیشلز کو سنیں تو وہ مکمل طور پر اس بات کا بار بار اعلان کرتے رہے ہیں کہ انہیں یونائٹڈ نیشنز کے 2 اسٹیٹ سولوشن کو کسی بھی طور پر تسلیم نہیں کرنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا خطہ انہی کا ہے اور وہ کلیتاً مسلمانوں کو اس خطے سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا جینوسائیڈ کر کے، کشت و خون کر کے، نسل کشی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نسلوں کو صفحہ ہستی سے اس خطے سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ The answer is absolutely no, and I'll tell you why. אנחנו גומרים את עזה! In the 19th century, the idea of coming back next year in Jerusalem became a reality. By the way, in part because of Christian Zionist support. It's not your land. We say to them, you can live here, we can live here, but it's our land. It's our state. The Jews belong to this land. This land belongs to the Jews. The Palestinians are free to live here next to us, among us, but they're not free to demand the dissolution of the Jewish state. The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. Does the current Israeli government support a two-state solution with Jerusalem as the shared capital of both countries? Yes or no? It's really simple. I'm not. You can't decide for me whether to give you an answer of yes or no. Okay, you should. Well, it is quite a simple question. You should ask first President Abbas why he refuses to come to the negotiating table, why he refuses to recognize the right of the Jewish people to a statehood. עזה לא תחזור להיות מה שהייתה, וחמאס לא יהיה. חסל את הכל. ייקח זמן. לא ייקח יום, לא ייקח שבוע. ייקח שבועות ואולי חודשים. אנחנו נגיע לכל המקום. اس پورے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے یہ معلوم ہوا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کا سلسلہ 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن سے شروع ہوا، بعد میں
یو کے اس پروپوزلز کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد کے ساتھ 1947 میں باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی ریاست کو تو بنا دیا گیا، لیکن فلسطین کی ریاست ایک علیحدہ انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کے طور پر کہ جہاں ان کی اپنے ریاستی ادارے ہوں اور وہ آزادانہ طور پر یہاں پر موو کر سکیں، اس بات کو تاحال ممکن نہیں بنایا جا سکا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے برخلاف یہودیوں نے باقاعدہ طور پر لاکھوں کی تعداد میں فلسطین میں، خاص طور پر ویسٹ بینک میں اپنی بہت بڑی تعداد میں آبادیوں کو آباد کیا ہے۔ یہاں جوئش سیٹلرز آباد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے اور زبردستی مسلمانوں کو ان کا دین چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ تمام تر تاریخی واقعات جاننے کے بعد کہ نقبہ ہو، فرسٹ انتفاضہ ہو یا سیکنڈ انتفاضہ ہو، اس تمام تر جینوسائیڈ کے بعد اور مسجد اقصیٰ میں تسلسل کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے ساتھ، اور اس وقت بیت المقدس میں 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا کہ وہاں جمعۃ المبارک کی نماز کو ادا نہیں کیا جا رہا، اور اسرائیلی فوج جس انداز سے زائنزم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو مسمار کرتے ہوئے یہاں پر ٹیمپل آف سولومن 3rd ٹیمپل کو تعمیر کرنا چاہتی ہے، اگر کوئی اس خام خیالی میں ہے کہ اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کو قبول کرے گا یا کسی بھی طور پر مسلمانوں کو یہاں انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کے طور پر 1 انچ بھی کوئی جگہ دے گا یا مسلمانوں کے یہاں حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، تو این خیال است و محال است و جنو، یہ محض خیال اور خام خیال ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ فلسطین محض ایک شہر نہیں ہے، مسلمانوں کے دل اس خطے کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے، یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج ہے، یہاں قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار اقدس موجود ہے، اور یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے بعد 40 برس کے بعد آدم علیہ السلام کے عہد میں مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر فرمائی۔ مسلمان اس خطے کی طرف رخ کر کے نمازوں کو ادا کرتے رہے ہیں، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یاد رکھ لیں کہ یہ عبادت گاہیں، چاہے وہ بیت المقدس ہو، سلیمان علیہ السلام کی مسجد ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ تمام تر عبادت گاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے مراکز ہیں۔ یہ ریسزم کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے مطابق مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو، ان دونوں مقامات پر اللہ کی عبادت کے طریقے کے مطابق، اس کی وحی کے مطابق یہاں عبادت کرنے کے لیے بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کو آباد کیا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے آئے اور یثرب میں براہ راست جوس کو ایڈریس کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت مسجد اقصیٰ میں فرما دی، تو اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ اب مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو، اللہ کے آخری نبی جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کے دین کو مکمل کر دیا، اور اب اس دین میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے، اب مسجد اقصیٰ میں بھی اللہ کی عبادت اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے دور میں ہوتے تو ان کے پاس میری اتباع کے سوا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ غزہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں فتح ہوا، اور یہ وہ خطہ ہے جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور اسی خطے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خطہ فتح کیا تو آپ نے اہل ایلیہ کے ساتھ، اہل بیت المقدس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں ایک شق یہ بھی لکھی ہوئی تھی وَلَا يَسْكُنُ بِإِيلِيَا مَعَهُمْ
احد من الیہود کہ اگرچہ یہود و نصارہ کو یہاں اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت تو ہوگی، لیکن کرسچنز کے ساتھ یہاں کسی یہودی کو باقاعدہ باضابطہ طور پر سکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ فلسطین کے مفتی اعظم، مسجد اقصیٰ کے خطیب اعظم اور دیگر دنیا کے اہل علم ٹو اسٹیٹ سولوشن کو اس تاریخی تناظر میں شرعی نقطہ نگاہ سے کس طور پر دیکھتے ہیں۔ فلسطین کے مفتی اعظم شیخ محمد حسین نے 2018 میں اس حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا۔ پہلے انہوں نے 1996 میں دیے جانے والے مجلس افتاء کے فتوے کو دوبارہ دہرایا اور یہ بتایا کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ اس سابقہ فتوے میں بھی یہ لکھا گیا کہ وہ فلسطین التی تحتضن القدس ارض خراجیۃ وقفیۃ، کہ مسجد اقصیٰ القدس یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے مسلمانوں کے لیے وقف قرار دیا ہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم فلسطین شیخ محمد حسین اپنے فتوے میں 2018 میں لکھتے ہیں کہ ان القدس والمسجد الاقصیٰ المبارک وقفانی اسلامیان، کہ یروشلم اور القدس کا مبارک ترین شہر اور خاص طور پر ٹیمپل ماؤنٹ پر موجود مسجد اقصیٰ یہ دونوں وقف اسلامی ہیں، یعنی وہ خطہ ہے جس سے مسلمانوں نے قیامت تک کے لیے اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں لا یباعان ولا یوہبان ولا یورثان ولا یملک احد ان یتنازل عنہما والتنازل عن القدس او جزء منها او عن جزء من المسجد الاقصى المبارک للغاصبین كالتنازل عن مکہ والمسجد الحرام او المدینۃ المنورہ والمسجد النبوی الشریف۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مقامات، القدس جو ہولی سٹی ہے اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ، یہ دونوں وقف اسلامی ہیں، نہ ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ انہیں کسی کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ وراثت میں تقسیم ہوں گے کہ کوئی اس کا اس طور پر مالک ہو جائے کہ ان دونوں علاقوں سے دستبردار ہو جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ یا القدس الشریف کے کسی ایک حصے سے بھی دستبردار ہونا غاصبین کے لیے، ظالموں کے لیے، اسرائیلی آکوپیشن فورسز کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مکہ مکرمہ، مسجد حرام، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی شریف سے دستبردار ہو جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اسی طرح ہیئت کبار علماء فلسطین نے 2018 میں اسی موضوع پر ایک فتویٰ جاری کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین ارض وقف اسلامی علی جمیع اجیال المسلمین الی یوم القیامہ، کہ فلسطین قیامت تک آنے والے تمام تر مسلمانوں کے لیے وقف اسلامی ہے۔ فتحها المسلمون فی زمن امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وتشاور بشانها مع الصحابہ فاستقر رأیهم علی وقف الارض علی اجیال المسلمین۔ فلسطین کے کبار علماء کی جنرل باڈی نے یہ فتویٰ لکھا کہ اس خطے کو مسلمانوں نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں فتح کیا، اور جب صحابہ کرام سے حضرت عمر نے باقاعدہ مشاورت کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس خطے کو مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے مال غنیمت میں سے وقف اسلامی کر دیا جائے، اور اب یہ خطہ زمین تمام اہل اسلام کے لیے قیامت تک کے لیے وقف اسلامی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کا حوالہ بھی دیا جسے امام طبرانی نے روایت کیا، اہل الشام و ازواجہم و ذریاتہم و عبیدہم و اماؤہم الی منتہی الجزیرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاد الشام کے لوگ، اس میں موجودہ فلسطین، جارڈن اور بلاد الشام کا وہ حصہ شامل ہے جو آج کے نقشے میں آپ دیکھتے ہیں، اور موجودہ بیت المقدس بھی اس میں شامل ہے۔ فرمایا کہ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کے غلام، ان کی باندیاں جزیرہ کی انتہا تک، فرمایا مرابطون فی سبیل اللہ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مرابط یعنی اپنے گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار رکھنے والے ہیں. فمن احتل منہا مدینۃ من المدائن، تو ان کے خطوں میں سے کسی بھی شہر پر اگر کوئی ناجائز قبضہ کر لے اور ان علاقوں کو دشمن فتح کر لے، فہو فی رباط، اور جو کوئی مسلمانوں کی چوکیوں میں سے کسی ایک چوکی پر بھی قبضہ کر لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں ہوں گے. فرمایا فطوبی لکم یا اہل الشام، اے اہل شام تمہارے لیے بشارت ہو. اسی طرح سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز کے مجموعہ فتاوی اور مقالات میں بھی یہ بات درج ہے کہ انہوں نے اس قضیے کو قضیہ عربیہ کے بجائے قضیہ اسلامیہ کے طور پر دیکھنے کی تنبیہ کی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ ضروری ہے کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ برسر پیکار ہو جائیں اور اپنا سب کچھ اس سرزمین کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے میں اور اہل اسلام کی طرف لوٹانے میں قربان کر دیں. اسی طرح 2019 میں مسجد اقصیٰ کے خطیب اعظم شیخ اکرمہ صبری نے اپنے فتویٰ میں یہ بات کہی، ان هذا الحائط هو جزء من سور الغربی الخارجی للمسجد الاقصی المبارک وان اسوار المسجد جميعها وقف اسلامی. انہوں نے کہا کہ حائط براق، جسے یہودی ویسٹرن وال کہتے ہیں یا دیوار گریہ کہتے ہیں، جبکہ وہ دیوار جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا، یہ دیوار مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے اور یہ دیوار مسلمانوں کے لیے وقف اسلامی ہے. اور اس کنفیوژن کو دور کر لیجئے کہ ڈوم آف دا راک ہو جو سنہری گنبد ہے یا سلور گنبد ہے، یہ تمام کا تمام حصہ جو ٹیمپل ماؤنٹ پر موجود ہے، چاہے وہ مسجد عمر ہو یا وہ تمام قبات اور مدارس ہوں جو اس پہاڑ پر واقع ہیں، یہ تمام کا تمام مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے، یہ وقف اسلامی ہے، اسے کسی بھی صورت میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور یہی بات مفتی مصر شیخ نصر فرید نے اپنے 2022 کے فتوے میں کہا کہ یہ تمام کا تمام خطہ وقف اسلامی ہے. اگر میں پوری گفتگو کو کنکلوڈ کروں تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ تمام تر عالمی اداروں کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو 1917 سے لے کر 2023 تک، چاہے وہ UK کا مینڈیٹ ہو یا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہوں یا سیکیورٹی کاؤنسل یا یورپی یونین ہوں، ان تمام تر عالمی اداروں نے کسی بھی طور پر قضیہ فلسطین میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جنیوا کنونشنز میں مسلمانوں کے درد کی دوا موجود نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ 20,000 سے زائد رپورٹڈلی مسلمانوں کا کشت و خون ہو چکا ہے، 10,000 سے زائد اس میں بچے ہیں، جبکہ ملبے تلے نہ جانے کتنے لوگوں کی قبریں انہی کے گھروں اور عمارتوں کو بنایا جا چکا ہے. 1917 کا بیلفور ڈیکلیریشن ہو یا 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہوں یا بعد میں آنے والی جتنی بھی قراردادیں ہوں، ان تمام تر قراردادوں اور عالمی قوانین کی اسرائیل نے ہمیشہ پامالی کی ہے اور عالمی طاقتوں نے اس وقت اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. یہ تمام تر ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن نیتن یاہو کے اپنے بیان کے مطابق، اسرائیل کے آفیشلز کے مطابق، انہیں یہ حل قبول نہیں ہے. کیا غزہ کے مسلمان یہ حل قبول کرتے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ جو لوگ 75 برس سے بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہیں، وہ اپنی سرزمین کا اور بیت المقدس کا 1 انچ پر بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مفتی اعظم فلسطین ہوں یا اہل اسلام کے بڑے اکابر علماء ہوں، ان تمام نے یہی فتویٰ اور شرعی حکم بتایا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور القدس الشریف یہ وقف اسلامی ہے. نہ اس سرزمین کو بیچا جا سکتا ہے، نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ غاصبوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس شہر کو انٹرنیشنلائزڈ کرتے ہوئے غیر مسلموں کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ خطہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج ہے. یہ خطہ سینکڑوں برسوں سے، 14 صدیوں سے مسلمانوں کے رہنے کا مقام اور جگہ ہے. یہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے. کسی بھی صورت میں اس خطے کو یہودی غاصبوں کے یا انٹرنیشنل فورسز کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اقبال کے ان اشعار پر میں بات ختم کر رہا ہوں. معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز،
از خواب گراں خیز، اے وہ نوجوان جس نے کسی وقت حرم کی تعمیر کا کام کیا تھا، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو، گہری نیند سے اٹھو۔